اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں احسان اللہ چینل اور میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ، اور سلسلہ ہے سیرت رسول رحمت، ایک قانون کے طالب علم کے زاویہ نگاہ سے۔ اور آج جو ہم سن رہے ہیں یہ اس کی 8ویں قسط ہے، جس کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکمرانوں کی جواب دہی۔ اختیار حق نہیں، امانت ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر کمزور پر ظلم ہو تو اس سے انصاف کون دلائے گا، لیکن آج میں اس سوال کو ایک قدم آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ظلم کرنے والا خود صاحب اختیار ہو تو، اگر اس شخص کے پاس حکومت کا اختیار ہو، انتظامی اختیار ہو، مالی اختیار ہو، کسی ادارے کی سربراہی ہو، یا لوگوں کے فیصلے کرنے کا اختیار ہو، تو کیا اس کا اختیار اسے قانون اور اخلاق سے بالاتر بنا دیتا ہے، یا اختیار کے ساتھ ساتھ جواب دہی بھی آتی ہے؟ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سوال کا ایک نہایت واضح جواب دیتی ہے۔ اختیار سب سے پہلے امانت ہے، اختیار سب سے پہلے امانت ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ غور کیجئے، قرآن نے امانت اور حکم یعنی فیصلہ کو ایک ہی آیت میں ایک ساتھ رکھا ہے۔ اختیار ملنا اعزاز سے پہلے امانت ہے، اور فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا انصاف کی ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ حکومت کیا ہے؟ ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں اس شخص کے پاس بہت بڑی پاورز ہیں، لیکن سیرت کا زاویہ ذرا مختلف ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس طاقت کا وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کا کرتا کیا ہے۔ کیا وہ اپنے ذات کے لیے استعمال کرتا ہے یا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کو مالک نہیں بنایا۔ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت جامع حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ خبردار، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حاکم بھی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یہ صرف حکمران کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں خاندان کے سربراہ، گھر کی ذمہ داری رکھنے والوں تک کو اپنی کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کو ہم اگر سیکوینس میں دیکھیں، اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، فرسٹ آف آل اتھارٹی، ریسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اختیار، پھر ذمہ داری، اور آخر میں جواب دہی۔ یہ تصور بہت گہرا ہے۔ ہم اتھارٹی سنتے ہیں تو اکثر ذہن میں آتا ہے میں حکم دے سکتا ہوں، لیکن نبوی تصور یہ ہے اتھارٹی مینز یو آر آنسریبل۔ جس کے پاس اختیار زیادہ ہے اس کی جواب دہی بھی زیادہ ہے۔ ایک اور سوال، جواب دہی کس کے سامنے؟ یہاں سیرت کا تصور جدید ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی سے بھی گہرا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ حاکم عوام کے سامنے جواب دہ ہے، اداروں کے سامنے جواب دہ ہے، اور قانونی نظام کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ دنیا میں شاید کوئی شخص اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے بچ جائے، لیکن اللہ کے سامنے اختیار کا حساب دینا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبوی تربیت میں اقتدار کو پریویلیج حاصل نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی ذمہ داری دینے کے بارے میں خبردار کیا جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ ایک امانت ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ذلت اور ندامت کا سبب بن سکتی ہے سوائے اس شخص کے جو اس کا حق ادا کرے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الامارہ میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں ایک بنیادی اصول ملتا ہے، ہر اچھا انسان ضروری نہیں کہ ہر منصب کے لیے موزوں بھی ہو، اور ہر منصب خواہش سے نہیں اہلیت سے ملنا چاہیے۔ یہاں ایک قانونی نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عہدے پر تقرری
صرف پاور ٹرانسفر نہیں، یہ دراصل ٹرسٹ ٹرانسفر ہے۔ ریاست کہتی ہے ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ تم ہمارے نام پر فیصلے کرو، تو اس کے ساتھ ایک سوال لازماً آتا ہے، کیا تم اس اختیار کے اہل بھی ہو اور کیا تم اسے دیانتداری سے استعمال کرو گے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ منصب ذاتی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو صرف اس لیے عہدہ مل جائے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا وفادار ہے، میری جماعت کا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے امانت اہل شخص کے سپرد کی؟ قرآن کا اصول ہے الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ اور اگر حاکم غلطی کرے، یہ شاید آج کی قسط کا سب سے اہم سوال ہے، کیا حاکم ہمیشہ درست ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا صاحب اختیار شخص غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ تو کیا اس کی ہر بات ماننا لازم ہے؟ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت کے ساتھ ایک حد بھی بیان فرمائی۔ صحیح مسلم میں واضح ہے کہ اطاعت اس وقت تک ہے جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو اس میں اطاعت نہیں، یعنی اطاعت صرف معروف میں ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں اتھارٹی از ناٹ اے ایبسولوٹ۔ یہ ایک نہایت خوبصورت توازن ہے کہ ایک طرف اوبیڈینس ہے یعنی اطاعت ہے، تو دوسری طرف مورل ریسپانسبلٹی بھی ہے۔ حاکم کی جائز اور معروف بات میں نظم و اطاعت ہے، لیکن ظلم و معصیت کو صرف اس لیے حق نہ سمجھ لیا جائے کہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ یہ تصور اختیار کے غلط استعمال کے خلاف ایک اخلاقی باؤنڈری قائم کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ لیکن اس آیت میں آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم کسی بات کا تم میں جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ رسول کے حضور رجوع لاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دوسروں کو نصیحت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی لوگوں کے لیے قابل رسائی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا کوئی حق مجھ پر ہے تو وہ اپنا حق لے۔ اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کا وہ واقعہ بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ پیش ہو۔ ایک شخص نے اپنے حق کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا حق لینے کا موقع دیا۔ یہ واقعہ ہمیں احساس دیتا ہے کہ جو شخص سب سے بلند منصب پر ہو وہ بھی لوگوں کے حقوق کو معمولی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی تو اکاؤنٹیبلٹی کی روح ہے۔ ایک حکمران کے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ یقین ہے کہ میں جو کروں گا کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا۔ ظلم، یہیں سے ظلم پیدا ہوتا ہے، پھر اختیار ذاتی طاقت بن جاتا ہے، عہدہ ذاتی ملکیت بن جاتا ہے، سرکاری وسائل پھر ذاتی وسائل بن جاتے ہیں، اور عوام اور رعایا سبجیکٹس بن جاتے ہیں۔ سیرت کا اخلاقی تصور اس ذہنیت کو قبول نہیں کرتا۔ میں اسے پاکستان کی 27ویں ترمیم کے آئینے میں بات نہیں کر رہا کہ یہاں کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، جو مرضی حرام زدگی کرتا رہے۔ میں ایک سیرت طیبہ کا اصول بیان کر رہا ہوں۔ کیا اس کی طاقت فوج ہے؟ سوال یہ ہے کہ حکمران کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا اس کی اصل طاقت فوج ہے، پولیس ہے، خزانہ ہے، عہدہ ہے، یا عوام کا اعتماد ہے؟ اگر لوگ اپنے حاکم کو عادل سمجھیں تو ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو حکمرانی کرنے کی جو اخلاقی جواز ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو قانون کی اخلاقی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک قانون کے طالب علم کے طور پر مجھے سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتھارٹی کا تصور 3 الفاظ میں نظر آتا ہے، یعنی امانت، عدل، جواب دہی۔ امانت، اختیار کیوں دیا گیا؟ عدل، اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اور جواب دہی، اس کا حساب کس کو دینا ہے؟ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو اختیار خدمت بن جاتا ہے، اور اگر یہ تینوں ختم ہو جائیں تو اختیار ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف دیکھیے صرف حکمران ہی ذمہ دار نہیں۔ ہم نے پچھلے قسط میں کہا تھا کہ اگر میں گارڈین ہوں تو یتیم کے مال کا ذمہ دار ہوں، اگر امپلائر ہوں تو مزدوروں کے حق کا ذمہ دار ہوں،
اگر کریڈیٹر ہوں، قرض خواہ ہوں، تو مقروض کے حالات کو بھی مجھے دیکھنا ہے۔ اس طرح اگر میں ایڈوکیٹ ہوں تو اپنے پروفیشن کی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں، اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر میں جج ہوں تو عدل کی ذمہ داری رکھتا ہوں، اور اگر میں پولیس آفیسر ہوں تو اختیار کے ساتھ ریسٹرینٹ بھی مجھ پر لازم ہے۔ اگر میں سرکاری افسر ہوں تو عوامی آفس ایک پبلک ٹرسٹ ہے، اور اگر میں عام شہری ہوں تو میرے پاس بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو آج میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ حکمران ہیں یا نہیں، میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ آپ کے اختیار میں کون ہے؟ آپ کے ملازمین، آپ کے بچے، آپ کے شاگرد، آپ کے کلائنٹس، آپ کے سب آرڈینیٹس آفیسرز، آپ کے ماتحت عملہ، یا کوئی ایسا شخص جو آپ کے فیصلے پر منحصر ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ بھی اس کی حد تک اس اپنی ڈومین میں صاحب اختیار ہیں، اور آپ بھی جواب دیں ہیں۔ ایک آخری سوال فرض کریں، آپ کے پاس کسی انسان پر اختیار ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاید کوئی آپ سے سوال نہ کرے، تب بھی آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کا حق دبائیں گے یا اختیار کو امانت سمجھیں گے؟ یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ جس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو اسی وقت آپ کے کردار کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اور شاید سیرت طیبہ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اختیار حاصل کرنا یہ کامیابی نہیں، اختیار کا صحیح استعمال کرنا یہ کامیابی ہے۔ حکمران بننا یہ عظمت کی علامت نہیں، عادل حکمران بننا یہ عظمت ہے۔ عہدہ حاصل کرنا یہ کمال نہیں، امانت کو ادا کرنا یہ کمال ہے۔ اور لوگوں پر حکم چلانا طاقت نہیں، اپنے اختیار کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا یہ اصل طاقت ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آج ہم نے بات اختیار کی، امانت کی، عدل کی اور اطاعت کی آج ہم نے بات کی ہے، اور حکمرانوں کی جواب دہی کی بات کی ہے۔ لیکن اب ایک نہایت دلچسپ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر حاکم کے پاس اختیار ہے تو وہ اختیار کیسے استعمال کرے؟ صرف حکم دے گا لوگوں سے مشورہ، یا دے گا یا لوگوں سے مشورہ بھی کرے گا؟ اور اگر معاشرے کے مختلف افراد کی مختلف آرا ہوں، کیا شورا تو اس سے مشورہ کرے گا؟ اور کیا شورا صرف ایک اخلاقی تصور ہے یا یہ گورننس کا ایک بہت بڑا اصول ہے؟ اور سب سے اہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے جبکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، یعنی باوجود اس کے کہ وحی کا نزول ہوتا تھا اور حکم آپ کو عند اللہ رب کی طرف سے موصول ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ لوگوں سے مشورہ فرماتے تھے۔ اگلی قسط کا موضوع ہوگا انشاءاللہ سیرت رسول رحمت اور شورا، فیصلہ سازی، مشاورت اور اجتماعی رائے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار کو سمجھنے، فیصلہ کرتے وقت عدل کرنے، کمزور کی حق کی حفاظت کرنے اور اپنے ہر اختیار کے بارے میں جواب دہی کا احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔